پہلے تو آپ چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایک آرڈر بنا ہوا تھا پوسٹ ورلڈ وار 2، اب وہ انٹرنیشنل آرڈر بہت مواقع پہ اسٹریس ہوئے ہیں، اور اسٹریس ہو کے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وی فرسٹریٹڈ دی ایبلٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو فنکشن۔ اب فلسطین ایک ایسا اگزامپل ہے، جیسے ہمارے ہاں کشمیر کی اگزامپل ہے، پوری دنیا میں مختلف اگزامپلس ہیں جہاں انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جو کہ نہ صرف اب اس ریجن میں انسٹیبلٹی کے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر ایک یہ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک لارج سکیل جنگ جس میں مختلف ممالک انوالو ہو، اگر ایسے ایک واقعہ یا اگر ہم اس طرف جو موجودہ حالات ہیں وہ اس سمت میں چلتے ہیں تو دین اس کا کانسیکوینسز پوری دنیا کے لیے ضرور ہوگا۔ انفارچونیٹلی فلسطین کا جو ایشو ہے وہ اوبیسلی ہر پاکستانی کا دل سے تو بہت نزدیک ایک کاز ہے۔ ہم ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ جو بھی حکومت موجود ہو، انہوں نے اپنے ٹائم پہ کوشش کیا ان کے آواز بننا، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے، اور اس میں تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کا بھی میرے خیال میں یہی آواز ہوگا کہ جو ہاسٹیلٹیز ہے اس میں ایک سیز فائر ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو انشور دیٹ وی ڈونٹ اسپائرل انٹو براڈر کانفلکٹس۔ جہاں تک فلسطین کے جہاں تک فلسطین کی اور آکیوپیشن فورسز کے درمیان غزہ میں اور باقی فلسطین کی آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں واقعات ہو رہے ہیں، وہاں اپنی جگہ تو ہمارا موقف بہت ہی کلیئر ہے کہ until we can guarantee the fundamentals rights to the Palestinian people جو UN Security Councils کے مطابق وہ مسئلہ بھی رہے گا، لیکن جس طریقے سے اکتوبر 7 کی واقعہ کو ایک بنیاد بنا کے جیسے عراق وہ کو ایک استعمال کیا گیا ایک براڈر کانفلکٹ کے لیے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو آکیوپیشن فورسز ہے فلسطین میں وہ نہ صرف ان کی نظریں غزہ کی طرف ہے مگر شاید دوسرے ممالک کی طرف ہے، اور ان حالات میں پاکستان کا اپنا رول ہے، پورا مسلم امہ میں مختلف ممالک کے اپنا رول ہے، مگر فنڈامنٹلی دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم فارورڈ اینڈ پروو کہ کیا وہ صرف انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کے حوالے یوکرین کے کانٹیکس میں دیں گے، یا یہ انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ۔ اب اس پورے اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے یہ وار، اس کے بعد اس میں اگر پاکستان کو کہیں پہ ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ فار ایگزامپل اگر بڑا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر، ایک دفعہ پھر اٹیک ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا کیا ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو کسی کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بڑھتا جائے۔ جہاں تک ایران کے ایکشنز رہے ہیں اور ایران کے خلاف جو ایکشنز رہے ہیں ان کے اپنے کانٹیکسٹ ہے، وہ اپنے فورن پالیسی کی ڈیسیژنز لیتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں جن واقعات کے ہم ریفر کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے۔ پاکستان کا مسلسل یہ کوشش ہونا چاہیے کہ امن قائم ہو، کہ یہ پیس نہ صرف مڈل ایسٹ میں ہمارا ریجن میں پوری دنیا میں ہو، اور اس کے لیے ہمارا پورا کوشش اور محنت ہونا چاہیے۔ جہاں تک فلسطین کی اپنی
कॉज है वहाँ पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब थोड़े पाकिस्तान के मसाइल पे आते हैं। ज़ाहिर है कि बड़े गंभीर मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं। आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद नहीं है एक तरह से। आपको लगता है कि हम और ज़्यादा इसमें जाएंगे, क्राइसिस का शिकार होंगे? हल्की सी वेंटिलेटर से हटी है हमारी मईशत, लेकिन अगर ये हालात इसी तरह से रहते हैं तो हम किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बढ़ें? थैंक यू, आपका सवाल तो बहुत अहम है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जब हम जमहूरियत की जद्दोजहद लड़ते हैं, आइन का, कानून का, बलदस्ती का जद्दोजहद लड़ते हैं, जहाँ हम चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते थे, या MRD के ज़माने में या AID के ज़माने में या पोर्ट 18, मकसद क्या था? हम क्यों कहते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए? हम क्यों कहते हैं कि आइन का बालादस्ती होना चाहिए? हम क्यों कहते हैं कि सारे दायरे के अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस ही कायम कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तब कायम होगा जब मीनिंगफुल डायलॉग के नतीजे में आप कोई फंडामेंटल्स, कोई बेसिक रूल्स तय करें ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें। रुकावट इसमें क्या है? रुकावट तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं, बल्कि शुरू दिन से इलेक्शन के नताइज आने के बाद हमें तो ये नज़र आ रहा था कि अगर इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ता रहता है तो हुकूमत भी कायम होगा, लेकिन जो ज़रूरी कंपोनेंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे कायम किया जाए। और इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए हमने हुकूमत के साथ पूरा तावन इस तरीके से किया कि कैबिनेट में होने के ना होने के बावजूद उनके मुख्तलिफ इक़दामात, रिफॉर्म्स, लेजिस्लेशन में हम साथ देते रहे। हर मौके पे जहाँ हमने ये महसूस किया कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, हमने हमेशा वो मेरा हर तकरीर उठा के देख के कहीं न कहीं मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ कि ये हालात तो ये हैं, नेगेटिव्स तो आप सबकी ये हैं, हम में भी होंगे, लेकिन रास्ता तो सिर्फ वो। और हर दफ़ा एक इस किस्म का this process has been shot down, and the latest example is जब हमने ये पार्लिमानी कमेटी बनाया। हमने पार्लिमानी कमेटी तो सिर्फ एक चीज़ के लिए तो नहीं बनाया था, इसी मसला जिसका आप निशानदाही कर रहे हो उसको सामने रखते हुए कि हमारा इदारा भी सियासतदानों के किरदार की वजह से, ये हाइपर पार्टिजनशिप, पोलराइजेशन की वजह से गैर फाल बन चुका है। जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके तो फिर तनकीद हुकूमत के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं, एक्सेट्रा। तो देन वी मेड दिस कमेटी। उस कमेटी में भी एक मौका था कि हम इंगेज करें मुख्तलिफ जमातों के साथ, PTI समेत, और PTI के चेयरमैन ने वो बयान निकाला जिसमें इन्होंने साफ आर्मी चीफ पे और चीफ जस्टिस पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए, और एक बार फिर वो दरवाजे जो डायलॉग और बातचीत और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल थे। एंड आई थिंक दिस अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस कि PTI की या कम अज़ कम उनकी फैसले करने वाले की ये सोच है कि इन्होंने इस मुल्क को नहीं चलने देना। वो चाहते हैं कि हमारा मईशत चौक हो, वो चाहते हैं कि हमारा सियासी निज़ाम चौक हो, वो चाहते हैं कि हमारा इंसाफ के इदारे या जुडिशल निज़ाम नाकाम रहें। एंड वो इसलिए चाहते हैं कि इसका तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में, एक डिसफंक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी पे असर होगा, नेगेटिव असर होगा, और वो उस नेगेटिव असर का सियासी फ़ायदा लेना चाहेंगे। वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबसे बड़ी जमात है, उनकी सबसे बड़ा नंबर है, उनके पास लेजिटिमेसी है, वो क्यों चाहेंगे कि ये सब इंतशार? ये आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जिसने मुस्बत किरदार अदा करना है, ख़ास तौर पे अगर वो अपने आप को कहलवाते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट हैं नेशनल असम्बली में, तो अगर आप सिंगल लार्जेस्ट हो तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना हुकूमत बनाने से पहले आपको दावत दी कि आप हुकूमत बनाएं, हमने कोशिश नहीं की।
جب معیشت پہ بات ہوتا ہے، چاہے وہ PDM کی حکومت میں ہو یا موجودہ حکومت میں ہے، تو بار بار وزیر اعظم صاحب نے، صدر پاکستان نے یہ کہا کہ چارٹر ڈیموکریسی اکانومی پہ انگیج کیا جائے. معیشت تو پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ان ایشوز کو ہم مل کے ٹیکل کریں. وہاں بھی ان کا ایسے کوئی مثبت کردار نہیں رہا. انفیکٹ انہوں نے ہر IMF ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا. جاتے ہوئے وہ جو اس نے ایٹم بام ہمارا معیشت پہ پھینکا اور پھر ہر ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا. تو اسی طریقے سے جوڈیشری کے ٹاپک جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے چلے فعال ہو، وہ کام کرے جس کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا سیاسی کریڈٹ حکومت وقت کو ملے گا کہ پاکستان میں معیشت کا معاشی بحران ہے. ہمارا پاکستان کی معیشت پہ اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، سجیسٹنس ہے ایٹسٹرا، لیکن اس بات پہ تو سب اب ماننا پڑے گا کہ جو مہنگائی کا شرح خان صاحب نے حکومت چھوڑتے ہوئے چھوڑا، اور جس مہنگائی کا سونامی کے دور میں شہباز شریف نے اپنا حکومت بنایا، اس وقت وہ اپنے ٹارگیٹس کو بیٹ کرتے ہوئے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹس پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اگر ہمارا یہ آپ کے خیال میں ان کو سوٹ نہیں کرتا؟ مگر بلاول صاحب پچھلے کچھ سال پہلے سے 2018 کی الیکشن کے بعد سے آپ کا سب سے بڑا یہ پرابلم تھا کہ الیکشن لیجیٹیمیٹ نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. پھر کیسے، مطلب ان کی بات میں بھی اتنا ہی وزن ہونا چاہیے. آپ نہ صرف مجھے جانتے، آپ میرے والد کو جانتے، بی بی کو جانتے. شورلی آپ کا تاریخ نہ 2018 سے شروع ہوتا ہے، نہ 2023 یا 2024. یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا، صحیح ہے، تو چلتا رہا. آپ نے میرے تقریریں الیکشن کو دوران سنا ہوگا، الیکشن ڈیلے ہوتے ہوئے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد. جہاں تک ٹرانسپیرنسی کے سوال ہیں، وہ تو اس الیکشن پہ بھی تھے، 2018 کے الیکشنز پہ بھی تھے، 2013 کے الیکشنز پہ بھی تھے. 2008 کے الیکشنز جب ہم نے حکومت سنبھالا تو ہم نے احتجاجاً دھاندلی کے مزاحمت کرتے ہوئے جو ہمارے خلاف ہوا حکومت بنایا. ویسے ہی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سب سے پہلی بار 1988 میں ملک کی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنے، تو احتجاجاً جو دھاندلی ہمارا خلاف ہوا اس کے باوجود ہم نے حکومت سنبھالا. ہم جانتے ہیں کہ الیکشنز پہ اعتراضات ہیں، ان الیکشنز کے اعتراضات کو اپیل کرنے کے فورمز موجود ہیں. خان صاحب نے اپنے دور میں کوئی دھیان نہیں دی اس قسم کی شکایت کی طرف، اور نہ ہی ہم سے پازیٹیولی تب انگیج کی. ہم آج بھی پازیٹیولی اس ٹاپک پہ انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مزید الیکٹرل ریفارمز اگر ضروری ہے تو وہ کیا ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ لیجسلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہاں ہم ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے مسائل ہیں. آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نظریہ مصلحت کے اوپر جو ہے نہیں، میں نظریہ مصلحت کے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ پاکستان میں کے جو مسائل ہیں پاکستان کے عوام نے مجھے منتخب کیے ہیں تاکہ میں ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں. پی ٹی آئی کے لیے بھی ویسے ہی ذمہ داری ہے. ان کا تو حکومت خیبر پختونخوا صوبہ، جہاں شاید اس وقت ملک میں سب سے زیادہ مسئلے ہیں، تو اس صوبے میں وہ مسئلے ہیں. ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے. ساتھ ساتھ ان کا جو تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ اس تعداد کے مطابق پاکستان کے عوام کی آواز تو اس اسمبلی میں بھی بننا چاہیے. اینڈ ایکچولی جب آپ ممبر اسمبلی بنتے ہو تو آپ کا مینڈیٹ صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن فار دی اپوزیشن سے، آپ اپوز بھی کرے، آپ تنقید بھی کرے، لیکن پھر آپ کوئی اپنا مثبت کردار بھی آپ ادا کریں نا. آپ اپنا بل پیش کرے، اپنا اکنامک پالیسی پیش کرے،
اپنا شہر و کیبنٹ بناتے ہیں. ہماری حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک اپوزیشن, وہ بھی میرے خیال میں. لیکن بلال صاحب ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ کے والد نے جیل کاٹی, بیوی نے کاٹی, مگر جیل میں ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو خاص کر کے 9 مئی کے مقدمات, وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو جیل جانا چاہیے, اور نیب تو بہت اچھا ادارہ ہے, وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کرواتا ہے. تو جیل جانے پہ اعتراض تو صرف ہمارا ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو جیل نہیں جانا چاہیے, اور یہ جو رویہ بنتا آ رہا تھا, انفیکٹ ہم نے وہ پریسیڈنٹ قائم کیا. بٹ خان صاحب نے وہ نہ صرف رویے واپس قائم کیے, مگر پھر ایسے لاز بریک کیے ہیں, ایسے کرائمز کمٹ کیے ہیں جس میں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہوتا تو جیل جانا بنتا. اب اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں ایک بار پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے, چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ بنے. ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کو اس لیے قائم کیا تھا کہ ایسے ماحول بنائے ملک میں. یہ آپ کی باضابطہ دعوت ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو. پرانا دعوت ہے. خان صاحب جب حکومت میں تھا, اس سے پہلے جب میاں صاحب کا حکومت تھا, میرا مطالبہ تھا کہ جو نامکمل سیکشنز ہے چارٹر ڈیموکریسی پہ, اس پہ عمل درآمد کرے. اگر آپ پی ڈی ایم کے موقع پہ, ہمارا موقف پی ٹی ایم کے اندر تھا, لیکن ہم اس کو یقینی نہیں بنا سکے کہ چارٹر ڈیموکریسی 2 پہ کام کیا کریں. اینڈ وجہ یہ نہیں ہے, خان صاحب چارٹر ڈیموکریسی تو مکمکا کہتا ہے, تو اگر جیل میں نہیں ہوتا تو شاید وہ کوئی سمجھتا کہ ہمارے اس کے ساتھ مکمکا ہوتا. اس نے یہ ڈائنامک بنایا تھا نا پاکستان کی سیاست میں, کہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو کے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا تو ہمارا درمیان مکمکا تھا.